السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے علی طاہر مغیث اور میں ادر نیوز ڈاٹ پی کے کا چیف ایڈیٹر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک جا کے ویب سائٹ نہیں دیکھی تو پلیز جا کے ویب سائٹ پہ لاگ ان کیجیے www.othernews.pk۔ ملینیلز کی سائٹ ہے، ینگسٹرز کی سائٹ ہے۔ نیوز کے اندر ہم ایک نئے لک لے کے آ رہے ہیں۔ ہم بریکنگ نیوز کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، ہم فیک نیوز کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت کون سے فیک نیوز چل رہی ہے، جا کے آپ لاگ ان کیجیے www.othernews.pk۔ تو آج ہم اپنا پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں۔ آج کا تھوڑا اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے۔ ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں ویٹرن صحافی جناب اظہر میر صاحب۔ سر کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، سب خیریت؟ خیریت۔ سر کیا ہے آج کا ٹاپک؟ کیا آپ نے کیا ڈسکس کرنا ہے آج؟ آج ہم ڈسکس کریں گے عمران خان کا ایک کراچی میں جلسہ ہوا کل، ایک بہت ہی عظیم الشان جلسہ تھا۔ اس کے علاوہ ہم ہنگو کے اندر ایک بائی الیکشنز ہوئے ہیں اور اس سے پتہ چلے گا کہ اگلے آنے والے الیکشن جو ہیں وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک ہم اور ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے کہ جو ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹ تھے پریزیڈنٹ کے، فضل الرحمان صاحب، وہ ایک دفعہ دوبارہ اپوزیشن کے بینچوں پہ آتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ آج ہم یہ تینوں ٹاپک جو ہیں ڈسکس کریں گے۔ پہلا کیا ٹاپک؟ اچھا، پہلا ٹاپک کل ہونے والا جلسہ تھا کراچی کے اندر، ایک بہت ہی عظیم الشان جلسہ تھا جو کہ کراچی کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا جلسہ دیکھنے کو نہیں آیا۔ ساری خان صاحب کی باتیں پرانی تھیں، کورٹس کو ایک دفعہ پھر کویسچن مارک بنایا گیا، دوسرے اداروں سے سوالات کیے گئے، اور اس جلسے کے اندر جو ایک نئی چیز کل دیکھنے کو ملی ہے جو شاید کبھی ڈسکس ہوئی نہیں تھی اس سے پہلے، خان صاحب نے کہا کہ جو ایک لیٹر کے اندر حکم دیا جا رہا تھا یا ایک پوچھا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ سے پرائم منسٹر کو ہٹایا جائے، تو اس چیز کے اوپر خان صاحب نے کل ایک بڑی روشنی ڈالی ہے اور یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم تو میں تھا، تو یہ کن کو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو ریموو کیا جائے اور ان کو ہٹایا جائے اقتدار سے؟ تو یہ بڑا ایک کوشچن مارک ہے۔ مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ خان صاحب شاید اداروں کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے کراچی کے جلسے کے جو سب سے زیادہ ہائی لائٹنگ پوائنٹ تھے، اور خان کے پاس کچھ نیا کہنے کو نہیں تھا، سب وہ کچھ کہہ چکے ہیں، بلکہ کئی چیزوں سے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ کل فار ایگزامپل انہوں نے جو اٹامک بام کا ان سیف ہونے کی بات کی تھی، کل انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ مگر سب سے جو بڑی بات تھی کراچی کے جلسے کی، وہ کل کراچی کا کراؤڈ تھا۔ میرے یہ خیال ہے کہ بہت بڑا ایک نمبر تھا جس نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں، اور کراچی والے خود بہت زیادہ آپس میں سرپرائز تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا بڑا جلسہ، اتنے لوگ۔ اور ایک چھوٹی سی سائڈ خبر یہ بھی ہے، سنا ہے کہ وہاں پہ جلسے میں ایک تھانے کی حدود کے اندر سے کوئی 20 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں اس جلسے کے اندر سے۔ تو یہ بھی ایک چھوٹی سی ایک آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بندہ کتنا آیا ہوا تھا۔ تو اور بھی میں نے کہیں ولاگ سنے اور چیزیں میں نے دیکھی ہیں، تو سارے لوگ یہی ذکر کر رہے ہیں کہ کراچی کے جلسے کا سب سے بڑی ہائی لائٹنگ پوائنٹ وہ یہ تھا کہ جتنا کراچی کی عوام نے اس کو فلڈ کیا، جتنا وہ لوگ آئے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ اگلا ٹاپک میر صاحب آپ کا بھی بڑا فیوریٹ قسم کا ٹاپک ہے، یہ سیاست میں جو عدم برداشت جو آ گئی ہے۔ اس کے اندر پچھلے کچھ 3 ہفتوں میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں جناب، آپ یہ دیکھ لیں میریٹ ہوٹل کے اندر 4 ایم این ایز، ایک سینیٹر، ایک بزرگ کو وہ سیدھے ہو گئے۔ کچھ بزرگ نے بھی اسپرائٹ پھینکی، گلاس پھینکے، کچھ انہوں نے بھی۔ تو ایک وہ، اس کے بعد کلمہ چوک پہ میجر صاحب کو نون لیگ کے گارڈ وہ آمنے سامنے آ گئے، وہاں پہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ پھر پنجاب اسمبلی میں آپ کے سامنے کیا ہنگامہ ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں۔ تو نون لیگ لنڈن نے جا کے جمائمہ کے گھر کے باہر احتجاج کا، انہوں نے آج سنڈے ہے، کل انہوں نے احتجاج کرنا ہوگا۔ جی بالکل جی، تو یہ جو عدم برداشت سیاست میں آ گئی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی گمبھیر قسم کی صورتحال کی طرف حالات جا رہے ہیں۔ ابھی بھی جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں، جمعیت علماء اسلام کا جو اسپوکس پرسن ہے اس کے بھی ابھی بیانات آ رہے تھے، ہمارے ذرائع ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے صحافی بھی ہیں لائک حامد میر ہے، آشما شرازی ہے، اس طرح کے صحافیوں کے گھروں کے باہر بھی ابھی پروٹیسٹ چل رہے تھے تھوڑی دیر پہلے۔ تو یہ بھی ہم ایک لیٹسٹ نیوز شیئر کر رہے ہیں کہ عدم برداشت کا ایلیمنٹ ہر طبقہ جو فکر کے ہمارے معاشرے کے اندر
آپ کو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو یہ حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے سیاست کو سیاست رہنے دیا جائے تو یہ اس معاشرے کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور جن کے لیے پاکستان کی عوام کے اندر یہ ایک عدم برداشت کا ایلیمنٹ آ گیا ہے, یقین کریں وہ لوگ آپ کو شکلوں سے بالکل نہیں جانتے, نہ وہ پہچانتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ فار ایگزامپل اسد عمر اور محمد زبیر دو علیحدہ پارٹیوں سے جن کے تعلق ہیں, تو ان کی رشتہ داری ویسے بھی چل رہی ہے. ہم لوگوں کی سیاست کی وجہ سے, ایک عدم برداشت کی وجہ سے ہماری ایک رشتہ داریاں اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ ہم سیاست کو اندر لے آئے ہیں اور رشتے اور ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایلیمنٹ کو ذرا سیاست سے بالکل الگ رکھیں. اور یہ تو خیر پوری دنیا کے اندر ہی ایک عدم برداشت کا ایلیمنٹ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, یہ صرف پاکستان میں بھی نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ حالات کے لیے نا بہت ایک گمبھیر صورتحال اختیار کر رہا ہے. تو ہم اپنے چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ٹاپک کی طرف. ہنگو کے اندر آج ضمنی الیکشن تھا, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پھر ون کر گیا ہے. یہ سیٹ جو ہے NA-33 کی, ایک پی ٹی آئی کا رکن قومی اسمبلی تھے, ان کے وفات کے بعد یہ سیٹ خالی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو آج جب اس کے اوپر الیکشن کا رزلٹ آیا تو 33 غیر سرکاری جو ذرائع کے مطابق بیان آ رہے تھے ڈفرینٹ ذرائع سے, اس میں انہوں نے بتایا کہ 21,000 سے زائد ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے حاصل کیے ہیں. صحیح. اور علی مزے کی چیز یہ ہے کہ اس حلقے میں جب الیکشنز پہلے ہوئے تھے تو اس میں جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا ندیم, اس نے کوئی 800 کی مارجن سے ندیم سے جو پہلے کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے 800 کے مارجن سے یہ سیٹ NA-33 کی ون کی تھی. ٹھیک. درمیان میں آپ کے سامنے پولیٹیکل سیناریو جس طرح کا بنا, بالکل ٹھیک. تو آج پتہ یہ چل رہا ہے کہ دوسرے نمبر پہ جو JIU کا جو کینڈیڈیٹ ہے, اس سے جو محمد ندیم نیا کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا, اس نے 4,000-5,000 کی لیڈ سے الیکشن ون کیا ہے. اچھا. تو یہ علی 3,500 ووٹ کا فرق پڑا. 3,500% کیا ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل ایسے, کیونکہ 500 کا پہلے فرق تھا, 500 کا پہلے فرق تھا, اب 3,500 کا فرق. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ اس طرح کی کون سی چیزیں ہو گئی ہیں کہ یار یہ لیڈ اتنی بڑھ گئی ہے. وہاں پر نا جو خان کا بیانیہ ہے نا کہ ڈرون اٹیکس 400 تمہارے دور میں ہوئے, تم نے جواب نہیں دیا, تم نے جھوٹ بولا, تم نے پیسے لیے, وہ چل رہا ہے وہاں پر. اور اس بنیاد پہ یہ ووٹ کا فرق پڑا ہے, مجھے یہ لگتا ہے, کیونکہ وہ ایریا سارا اسی طرح کا ہی ہے. اگر وہاں پہ نہیں ہوئے تو ان کے رشتہ داروں کے یہاں جو پیچھے سے آئے ہیں ان کے یہاں اٹیک ہوئے ہیں. کوئی ایسی فیملی نہیں ہے جو دور دراز کی جہاں پہ کوئی بندہ ڈرون اٹیک کا افیکٹ ہی نہ ہو. ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ والے ٹاپک کی طرف. اگلا ٹاپک ہے جناب خادم اعلیٰ جو اب خادم پاکستان ہو گئے, ان کا بیٹا CM پنجاب بن گیا. حمزہ شہباز از ناؤ دی CM آف پنجاب. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیسا لگتا ہے آپ کو یہ سن کے, دیکھ کے؟ مجھے تو علی سن کے ہی نا ہال پھر رہے ہیں. تو میں تو پہلی دفعہ زندگی میں سنا ہے باپ بیٹا 27 تک ضمانتوں پہ ہیں, ایک CM بن گیا دوسرا PM بن گیا. چلے وہ تو ٹھیک ہے. آپ سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے ذرا اس چیز کو ذرا غور تو کریں کہ یہ کیا بات ہے. دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ باپ بیٹا دونوں ضمانتوں پہ رہا تھے, باپ نے PM کا حلف اٹھا لیا, بیٹے نے آج CM کا حلف اٹھا لیا, اور دونوں 27 تاریخ تک اس مہینے کی ضمانتوں پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. ابھی تک ویسے حلف نہیں اٹھایا اس نے, اور یہ بڑا مسئلہ پڑا ہوا کہ حلف کس سے اٹھوانا ہے. اور ابو نے گورنر صاحب کو برطرف کرنے کی سمری بھیج دی ہے پریزیڈنٹ کو, ابو کیونکہ PM ہے. اور یہاں پہ یہ گورنر صاحب کہنا ہے کہ ہم نے اس سے حلف نہیں اٹھانے دینا کیونکہ اسمبلی کے اندر ہنگامہ ہوا ہے, اور ہنگامے کے اندر جو ہوا ہے وہ کارروائی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ٹیکنیکلی نیچے پھٹا پڑا ہوا. مگر ہم یہ سوچ رہے ہیں جسٹ اے ویژن, کیسا کام کرنے میں کیسا بندہ لگے گا آپ کو حمزہ شہباز آپ کو لگتا ہے کہ وہ شہباز شریف کی ریپوٹیشن کو لیو اپ کر پائے گا؟ کیونکہ شہباز شریف تو آپ کو پتا ہے وہ تو بندہ سوتا ہی نہیں ہے. کام کرنے میں کس طرح کا لگے گا جس بندے کے اکاؤنٹ میں کروڑوں اربوں کے حساب سے پیسے آ رہے ہوں اور اس کو پتہ نہ ہو کہ وہ کیسے پیسے آ رہے ہیں, کون بھیج رہا ہے, تو وہ کام کیسا کرے گا؟ یہ پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے, اور وہ بالکل اپنے باپ کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے.
کیونکہ وہ باپ کے اکاؤنٹ سے بھی اربوں روپے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا چپڑاسی مقصود کون تھا. تو سننے میں اب یہی آ رہا ہے کہ بالکل باپ کے ساتھ کی ایگزامپل جو ہے نا وہ بیٹا بھی سیٹ کر رہا ہے, ٹھیک کیونکہ وہ جو عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, کرپشن سے ریلیٹڈ کیسز چل رہے ہیں, تو اس میں میرے خیال سے شہباز شریف 2-3 قدم ہی آگے ہیں صرف حمزہ سے. صحیح تو صحیح صحیح کارکردگی صحیح بالکل بیٹا باپ جیسی دکھائے گا. ٹھیک ہے تو ٹھیک باقی ہے عوام کو فکر نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک کیونکہ ہے عوام خود ان کو لے کے آئی ہے. ٹھیک ہے. تو آنے والے ٹائم میں میں پتہ تھوڑا چل جائے سا گا. مجھے مطلب کہ اچھا لگ رہا ہے, مجھے تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک جوان لڑکا جس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج ہے کہ حکومت کس طرح چلانی, کیونکہ ابو جب سی ایم تھے ان کے تو تب بھی یہ چھپے ہوئے ڈپٹی سی ایم کہلاتے تھے, تو تب بھی ان کو تھوڑا تھوڑا مطلب کہ ان کو انٹرنشپ پہ یعنی ابو نے ان کو کہا تھا کہ آ جائیں آپ. صحیح کہہ رہے ہیں علی, انہوں نے کافی چیزوں پہ ہاتھ سیدھا کیا ہوا ہے, ان کے وہ کافی چیزوں کی نالج ہے. مرغی کے ریٹ کیسے نکلنے ہیں, کہاں سے نکلنے ہیں, چینی کے ریٹ کیسے کہاں سے نکلنے ہیں, آٹے کے ریٹ کہاں سے نکلنے ہیں. تو ان کا ایکسپیرینس تو ہے, اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ پوری قوم انشاءاللہ اگلے آنے والے ٹائم میں دیکھے گی کہ وہ کس طرح سے ڈیلیور کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو ان کے گھر کی ساری پریکٹس ہے. تو ابھی تو ان کے پاس اقتدار نہیں تھا جب سے وہ یہ پریکٹسیں کر رہے ہیں, اب تو ماشاءاللہ ان کے پاس اقتدار آ گیا. تو دیکھیں عوام کے لیے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں صرف. چلے پھر ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, اب آپ تو ہم اس طرح اپنے, نہیں باز آئیں گے. تو آج علی طاہر کوئی اور ٹاپک کوئی بتائیں کہ اگلے ہم کس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ کوئی لاسٹ ٹاپک ڈسکس. آپ کے پاس تھا کوئی؟ اچھا, ہمارے پاس جو ایک لاسٹ ٹاپک ہے وہ ایک تو باجوہ صاحب نے آج چکر شکر لگایا ہے اچھا لاہور میں. ٹھیک ہے, تو وہ کل ایک پاک فوج کا ایک جوان, ایک میجر, بالکل وہ زخمی ہو گیا تھا کل. اس کی آرمی چیف صاحب نے عیادت بھی کی ہے جا کے, صحیح اور ان کے وہاں پہ بیان وغیرہ بھی آئے ہیں کہ قانون اپنا راستہ خود نکالے گا. ٹھیک تو ہے قانون مجھے لگ رہا ہے 1-2 دنوں کے اندر راستہ اپنا نکالنے والا ہے, کیونکہ اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ لوگ بھی تھے, ان کے بھی نام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو دیکھیں, ویسے اس دفعہ میرے حال سے قانون زیادہ جلدی راستہ اپنا نکالے گا. نکالے گا. ٹھیک 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 تو ٹھیک دیکھیں کیا بنتا ہے. ویسے آپ کی بھی نظر سے یہ گزری ہے کل کی یہ خبر, بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کے اوپر کچھ کہنا پسند کریں گے؟ نہیں, کافی آپ نے کہہ دیا, میرے خیال میں آپ نے انصاف کیا ہے, جو بھی کیا ہے ہم نے جی, انصاف ایک کیا ہے. اور ہمارے پاس ایک خبر ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے کرتا دھرتا تھے, تو کینڈیڈیٹ بھی تھے صدر کے. تو اب جو خبریں آ رہی ہیں نا وہ بالکل اس سے متضاد آ رہی ہیں. اچھا 2 پارٹیوں نے نعرہ لگایا تھا کہ مولانا صاحب آپ اس تحریک کے بانی ہیں, تو جب اس تحریک کو ہم کامیاب کروائیں گے تو صدارت کا عہدہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے گفٹ ہوگا. ٹھیک ہے تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نا اپوزیشن کی سیٹیں بہت پسند آ رہی ہیں وقتی اچھا, طور وہ پہ, کیوں؟ کیونکہ مولانا صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا عہدہ جو ہے نا وہ نہ تو مجھے کوئی لینے دے گا اس ملک میں. مطلب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی وہ تو خود میرے حال سے اپنے باتوں سے ہی پھر گئی ہیں, ٹھیک ہے انکلوڈنگ پیپل پارٹی اور نواز لیگ. ٹھیک ہر ہے دور میں انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ یہی ٹوپی ڈرامہ کیا ہے ٹھیک ہے کہ ان سے پہلے پوری تحریک کروائیں گے, اینڈ پہ آ کے ان کو ان کی مرضی کی نہ سیٹیں ملتی ہیں نہ ان کو عہدے دیے جاتے ہیں. بندر مانڈا سیٹوں کی تو بات اینڈ پہ ادھر ہی ختم ہونی تھی. یعنی مولانا صاحب اصل میں پریزیڈنٹ کی سیٹ مانگنا چاہ رہے ہیں, مگر کیونکہ نہیں مل رہی ان کو سیٹ تو وہ اپوزیشن میں جانے کا سوچ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے. آخری اطلاعات آنے تک مولانا صاحب نے ایکس پرائم منسٹر جناب عمران خان کے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, صحیح لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ملنے سے انکار کر دیا ہے. صحیح تو مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک دوبارہ ایک مایوسی کے اندھیروں میں واپس چلے گئے ہیں. آخری ہوپ ان کو نظر آئی تھی کہ شاید خان میری سن لے تو صحیح مل کے کہیں اپوزیشن والی سائڈ پہ بیٹھ جائیں, مگر نہیں. لیکن مولانا صاحب کو میرے حال سے بعد میں یاد آیا ہونا ہاں, کہ اپوزیشن تو وہ اکیلے ہی کر سکتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں مولانا صاحب کے لیے بس گڈ لک وش کرنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں وہ آپ کو کیسے لگیں گے ایز صدر پاکستان. مجھ سے پتہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نہیں دیکھا جائے گا. ہم آگے چلتے ہیں, اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, یہ ذرا زیادہ ان ڈیپتھ بات ہو گئی ہے. اچھا, اگلا ٹاپک ہے ہم سیاست سے تھوڑا ہٹ کے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ اور عام سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے یہ خبر کہ آسٹریلیا کی ایک بہت نون ٹک ٹاکر ہیں, ٹک ٹاک سٹار, جو کلیم کرتی ہیں کہ وہ آسٹریلیا میں سب سے زیادہ پیسے کماتی ہیں ٹک ٹاک کے تھرو. ان پہ ایسڈ اٹیک ہوا ہے.
کچھ لڑکے آئے ہیں, انہوں نے گاڑی سے اتر کے ان پہ ایسڈ پھینکا اور وہ بھاگ گئے. اس کے اندر جو مین بات, جو بڑی انٹرسٹنگ اسٹرائکنگ بات ہے, وہ خاتون جو تھیں وہ اس وقت فیس بک پہ لائیو تھیں, سوری ٹک ٹاک پہ لائیو تھیں جس وقت ان کے منہ پر اٹیک ہوا. اٹیکرز گاڑی کے اندر بیٹھے اور بھاگ گئے, اور وہ ٹک ٹاک سٹار جو ہے وہ ہسپتال گئی ہیں, ان کا منہ پہ فرسٹ ڈگری برنز ہے. تو وہ اس طرح کا, آپ کو پتا ہے وہ باہر کا ملک تھا تو وہ اس طرح کا تیزاب نہیں جس طرح یہاں سے آپ کو کھلا مل جاتا, تو وہ تیزاب بھی تھوڑا سا, میں کیا کہوں, ممی ڈیڈی قسم کا تیزاب تھا وہ. تو مگر پھر بھی انجری سسٹین ہوئی ہے, اور ایک بہت بڑا شاک لیول ہے وہاں پہ آسٹریلیا میں جہاں پہ یہ بات ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, ویسے یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں عادت ہے اپنے معاشرے میں سننے کی. بالکل ہر تیسرے چوتھے پانچویں دن کبھی دیکھتے ہیں کسی کا منہ جل گیا ہے, کسی کی کمر جل گئی ہے. تو میرے خیال سے عدم برداشت کا جو ایلیمنٹ ہے نا, وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ پوری دنیا میں ٹائم کے ساتھ ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. بالکل صحیح. تو ہمیں اس میں ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر جتنا کم سے کم ہو سکے ان چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, جتنا کم ہو سکے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ رواداری اور مساوات کا ایک جو ایلیمنٹ ہے نا وہ اس معاشرے میں زیادہ پھیلے. پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن شور پاکستان میں اس لیے یہ الیکٹرانک میڈیا اور جو اسٹریم میڈیا ہے وہ زیادہ مچا دیتا ہے کہ یہاں کے آپ کو پتہ ہے میڈیا کو کھیلنے کے لیے کوئی 2-3 اس طرح کے ایونٹ چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق منجن شنجن بیچ سکیں, اور اس طرح کے واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ لے کے تو آپ معاشرے کے اندر ایک افراتفری اور انتشار جیسی صورتحال کو آپ جنم دیں. تو باقی ہم کوئی اگلا ٹاپک اگر ڈسکشن کے لیے لے جی, آج کے ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو پسند ہے اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. انشاءاللہ ہم othernews.pk کے پلیٹ فارم سے کسی اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں.